عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر ایک نئے عنوان کو بغور سماعت کیجیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، خوش مزاجی و خوش دلی کا مہینہ ہے، بھائی چارہ بڑھانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کا مہینہ ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم ریاکاری، دھوکہ دہی، جھوٹ فریب سے بالائے طاق رہ کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں۔ یاد رکھیں، روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں امیروں کو غریبی کا، سرمایہ داروں کو مزدوری کا، بھوک و پیاس کا، دولت کی فراوانی اور فٹ پاتھ پر رات کا گزر بسر کرنے والوں کی زندگی کا احساس کرنا اور احساس ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کو ماہ تربیت، ماہ عمل، ماہ محاسبہ، ماہ احساس اور ماہ حساب قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے اور اسلام کا رکن ہے۔ اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، چھوٹ نہیں ہے تو نماز بھی فرض ہے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی مالک نصاب کے لیے ادا کرنا فرض ہے اور یہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے 3 رکن تو اسی مہینے کے خوبصورتی میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی آج ہم کس کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ اس اندازے سے ادا کیا جائے کہ جسے دیا جائے تو وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے۔ مگر افسوس، آج جس طرح زکوٰۃ کی رقم تقسیم کی جاتی ہے، اس سے بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ علماء کے حلیے میں بھی مدرسے کے مالکین زکوٰۃ مافیا بن گئے ہیں۔ ان مدرسے کے دھوکے باز مالکین سے ہوشیار رہیں۔ ان دھوکے باز مدرسے کے مالکین کا پیچھا کرو۔ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے نام سے لائی ہوئی زکوٰۃ کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ محلے کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنی زکوٰۃ سے سوسائٹی کو تعلیم یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ خاندان میں، دوست احباب میں، محلے میں کئی لڑکیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، ان کی شادی کے لیے مدد کریں۔ جو نوجوان تعلیم میں ذہین ہیں، غریب ہیں، ان کی ایک مشت فیس ادا کریں۔ جو بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے مدد کریں۔ جو خاندان میں بے گھر ہیں، ان کو گھر بنانے میں مدد کریں۔ اس طرح غربت کا خاتمہ ہوگا اور یہ پڑھ لکھ کر خود زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تمام اسلامی سلطنتوں اور ریاستوں میں کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی رقم سے اناج خرید کر چرند و پرندوں کے لیے پہاڑوں پر ڈال دیا گیا۔ آج تو مشاہدے میں ایسی بات اور ایسا رویہ، نظریہ اور طریقہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بھی مخصوص انداز میں اس کو دیا جاتا ہے جس سے اپنا ذاتی مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنے میں خاندانوں، رشتہ داروں، دوست احباب، محلے والوں کو پہلے ترجیح دیں۔ زکوٰۃ کا مال آپ کا میل ہے، کیا ہم اپنا میل مدرسے کے بچوں کو دیں گے جس سے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے؟ مسلمانوں، اپنی حلال کی کمائی سے ان نونہالوں کی تعلیم کے لیے عطیہ دیں، زکوٰۃ نہیں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب نے ایک تقریر میں کہا کہ ہندوستان میں مسلمان 20 لاکھ کروڑ روپے ہر سال زکوٰۃ کی شکل میں نکالتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ملک میں ہر چوتھا مسلمان یا تو بھکاری ہے یا غریب ہے۔ آخر کیوں؟ جواب تو یہی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے مسلمان تو ہیں، مگر زکوٰۃ لینے والے مسلمان اور زکوٰۃ کی دکان چلانے والے مذہبی رہنما ایماندار نہیں ہیں۔ جس کی ایک زندہ مثال ہمارے شہر میں امیر اللہ کی ہے۔ 40 سال سے زکوٰۃ لیتے ہیں۔ پہلے سال جب وہ زکوٰۃ لینا شروع کیے، گھر پر ٹاٹ کا پردہ تھا، پرانی سائیکل تھی، مسجد کے کمرے میں تھے۔ آج کئی عمارتیں بنا لیے، کبھی زچگی خانے کا غبن، کبھی الیاس زبیدی صاحب کی زمین اور گھر کا فراڈ کر دیے۔ اب آپ کے سامنے فیوچر لیڈر ولیج اسکول کھا گئے۔ یہ علماء کے حلیے میں حرام خور گھس آیا ہے۔
خان صاحب زکوٰۃ کے نام پر غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے نام سے لوٹی ہوئی دولت کے مالک ہیں، جائیدادوں کے مالک ہیں، فارم ہاؤس کے مالک ہیں اور فارچونر کے مالک ہیں۔ افسوس، اتنا سب لوٹنے کے باوجود آج بھی خان صاحب زکوٰۃ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے اندھ بھگ سے گزارش ہے کہ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ سے صرف خان صاحب اور ان کی فیملی عیش کر رہی، تمہاری زکوٰۃ کہاں استعمال ہو رہی ہے، تحقیق کر لو۔ کیا یہ کروڑوں کی جائیدادیں رکھنے والے کو، فارم ہاؤس رکھنے والے کو، فارچونر کار میں گھومنے والے کو، 1-1 لاکھ سے زائد قیمتی موبائل فون استعمال کرنے والے کو، مہنگے لباس پہننے والے کو آپ کی زکوٰۃ کا مستحق نہیں؟ غلط جگہ اس زکوٰۃ دینے سے اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ سب کچھ معلوم رکھتے ہوئے بھی امیر اللہ کو زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ خوروں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔